اپنی نورانی حیثیت ہوتے ہوئے بشریت کے لبادے میں آئے ہیں، اور اس بشریت کے لبادے میں ہوتے ہوئے امام بھی ہیں اور ایک فیملی بھی ہے. یہ گھر فیملی ہوتے ہوئے بھی ہمیں فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ گھر کے اندر کیسے ہیں. کیا آج ہمارے گھر یا اسلامی گھر ایسے گھر ہیں جیسا یہ گھر ہے؟ قرآن میں جب آیت نازل ہوئی کہ فی بیوتن، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ رفعت پاتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کے گھروں میں ذکر بلند ہوتا ہے، رفعت پاتا ہے. تو خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، انہوں نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا. آپ کو پتا ہے دروازہ اندر کھلتا تھا، ایک ہی گھر تھا جس کا دروازہ کھلتا تھا، باقی تو بند ہو گئے تھے سارے. کہا کہ یہ گھر اس میں شامل ہے؟ تو رسول اللہ کو کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے، سب سے افضل ہے. اب دیکھیں، اب یہاں پر گھر کس کو کہتے ہیں؟ گھر، یہ گھر کیسا تھا؟ اگر آپ اس گھر کو فوکس کریں، یہ گھر کیسا تھا؟ اس گھر کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں، اس گھر میں دنیا کے بہترین ٹائل لگے ہوئے تھے، اس گھر میں بہترین فانوس تھے، اس گھر میں بہترین صوفہ سیٹ تھے، بہترین پردے تھے. کیا تھا اس گھر کے اندر؟ کچی دیواروں سے بنے ہوئے گھر تھے، ٹھیک ہے، کوچہ بنی ہاشم کے. یہ گھر در و دیوار کی وجہ سے اہمیت کی وجہ میں نہیں تھا، یہ گھر اپنے افراد کی وجہ سے کمال پہ تھا. تو یہاں سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے. لوگ مکان بناتے ہیں ساری زندگی، بڑے بڑے مکان بنائے، بڑے بڑے اسکوائر فٹ پہ، بڑی بڑی بلڈنگوں پہ بنائے کہ میرا گھر 20ویں منزل پر ہو، اتنی منزل پر ہو، میرا گھر ایسا ہو. یہ مکان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، گھر نہیں ہوتا. گھر افراد بناتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ آپ کے گھروں کے افراد کے رابطے کیسے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کے گھروں کے افراد خدا کے عابد کیسے ہیں. آپ کہنے کو اتنی محنت کریں، میں نے اپنی اولاد کے لیے میں نے بڑا آرام کیا، بہت محنت کی ہے، اتنا اچھا گھر بنایا، ان سب کے الگ کمرے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بہترین ہے، سب کے الگ میں نے گاڑیاں ہیں، سب کے الگ گیجٹس ہیں، موبائل ہیں، آج کل تو یہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ گھر کے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہو گئے ہیں؟ آج کل کے معاشرے میں تو گھر میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گھر نہیں بنا رہے، ہم مکان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عزیزان محترم، اب گھر آنا چاہیے کہ یہاں پر ایک خاتون کا کردار گھر کے اندر ایسا ہو کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے عمل کو دیکھے. پہلی چیز جو ایک روایت سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی آپ اس میں سے نکالتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی چکی پیس رہی ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. یعنی کیا؟ یعنی علماء بیان کرتے ہیں، یعنی چکی پیسنا یعنی گھر کے کام، ٹھیک ہے، بچے کو رکھنا یعنی بچے کی تربیت، اور تیسرا ذکر، یعنی یہ مینجمنٹ ہے گھر کی، کہ اگر آپ گھر کی مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر کے کام اپنے مینج کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بچے کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر الہی بھی کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج کل کے دور میں گھر کے کام بہت زیادہ ہیں تو بچے کی میں کیا تربیت کروں، میں بچوں کو دیکھوں، میں اس کو دیکھوں، میں کچن کو دیکھوں، میں فلانا کام کروں، ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے، اور اگر ان سارے کام کر رہا ہوں، میں بچوں کو بھی دیکھوں، میں سارے کام بھی کروں، تو عبادت میں کیسے کروں، یا عبادت کے اندر میں اپنے آپ کو کیسے، وہ ٹائم نہیں ملتا. وہ بھی ایک کوشچن ہے نا آج کل سب کے. بہرحال عزیزان محترم، آپ اس گھر کو دیکھیں کہ خاتون رات کو عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں اور پاؤں میں ورم آتے ہیں. پاؤں میں ورم آنا کسی بزرگ کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بزرگ تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے پاؤں میں ورم آ سکتے ہیں، لیکن ایک جوان خاتون 18 سال میکسیمم ایج، کتنی عبادت کرے گا ایک جوان کے پاؤں میں ورم آ جائے؟ وہاں پروردگار ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے، اے میرے ملائکہ دیکھو میری کنیز کو کہ میری بارگاہ میں کیسے عبادت کر رہی ہوں.
اب یہ ہمارے لیے عزیزان، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ راتوں کو اٹھ کے اتنی انسان 4-4 6-6 گھنٹے عبادت کرے، لیکن جو واجبات ہیں کم از کم وہ تو پورا کریں. ہم واجبات سے بھی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. واجب یعنی کم از کم واجب نماز، واجب روزے. ورنہ ابھی بچی جوان ہوتی ہے، بالغ ہوتی ہے، ابھی تو کمزور ہے، 9 سال میں بالغ ہو گئی ہے، کمزور ہو کہ جیسی بھی ہو آپ اس کو فجر میں اٹھائیں. بچی چھوٹی ہے، بچہ چھوٹا ہے، سردیوں میں کیسے اٹھائیں؟ پہلی بات تو خود اٹھیں تو بعد میں اس کو اٹھائیں گے، تو اس کو اٹھائیں. یہ ہوتا ہے، ارے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو کہاں اٹھاؤں، ابھی اس کو کہاں زحمت دوں. اسلام ہے، واجب ہے. آپ نہیں اٹھائیں گے، روز قیامت میں اس کا حساب آپ دیں گے یا وہ خود دے گا؟ دینا پڑے گا ایسا. جب سے انسان بالغ ہو جاتا ہے، یعنی جب سے اس کے اوپر چیزیں واجب ہو جاتی ہیں،